لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے نکاح۔ دیکھیے، نکاح یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور نکاح عبادت بھی ہے، نکاح نصف ایمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی جب تک انسان نکاح نہیں کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر نکاح ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت کا ہی ثواب ملے گا، لیکن ایک بندہ اگر نکاح کرنے کے بعد جو عبادتیں کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر اور کائنات میں جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں ان تمام نبیوں کی سنت نکاح ہے۔ اور نکاح اسلام میں نکاح کا جو تصور ہے وہ عبادت کا تصور ہے۔ ہم نے اور ہمارے معاشرے نے نکاح کو عبادت سے ختم کر کے ایک سیلیبریشن سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو نکاح ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک سیلیبریشن ہوتے ہیں، وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کسی کافر کا نکاح ہے یا مسلمان کا نکاح ہے۔ آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو نکاح کا فنکشن ہے یہ کسی مومن اور مسلمان کا ہے یا کسی غیر مسلم کا ہے۔ یعنی اس انداز سے ہماری نکاح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ہمارے نکاح کے جو معاملات انجام پاتے ہیں وہ اس ایسے ہیں کہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو رسمیں ہمارے وہاں رائج ہیں وہی تمام رسمیں وہاں رائج ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام رسمیں، وہ تمام چیزیں جو ہندوازم میں تھیں، وہ تمام چیزیں جو ہندو مذہب میں تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے وہاں آ گئی ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ آپ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی نکاح والی زندگی کو پڑھیے، صحابہ نے نکاح کیے اور ایک نہیں کئی نکاح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ۔ کتنے؟ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، صحابہ تو سمجھتے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے، کون کہلاتے ہیں؟ صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں وہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک دوسری تاریخی روایت کے مطابق 1,44,000، مان لیں راؤنڈ فیگر میں 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابی۔ ان 1.5 لاکھ صحابی میں سے صرف ایک صحابی ایسے ہیں جن کا صرف ایک نکاح ہوا ہے۔ کتنے؟ 1.5 لاکھ صحابی میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا صرف ایک نکاح ہوا ہے، وہ ہے ابو ذر غفاری۔ کیا نام ہے ان کا؟
بولے بھائی سو تو نہیں رہے؟ کیا نام ہے؟ ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جن کا ایک نکاح ہوا ہے. باقی جتنے بھی صحابی ہیں ایک سے زائد نکاح کیے ہیں. کسی کے 2 ہوئے ہیں, کسی کے 3 ہوئے ہیں, کسی کے 4 ہوئے ہیں. 4 سے زائد الاؤڈ نہیں اسلام میں. 4 تک آپ نکاح کر سکتے ہیں. بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 بیویاں آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان 4 کے درمیان, ان تینوں کے درمیان عدل اور انصاف کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے نکاح بھی کیے اور کثرت سے نکاح کیے, لیکن جو رسمیں, جو معاملات ہمارے نکاح میں ہیں وہ معاملات صحابہ کے نکاح میں نہیں تھے. یہ چیزیں جو ہمارے وہاں نکاح میں آئی ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ منگنی, یہ بارات, یہ کیا ہے کھانا کھانے کے بعد لفافوں کا لین دین, اور اس کے بعد کیا ہے باقاعدہ بل بک لے کر باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کیا ہے پرچی کاٹتے ہیں. بھائی کتنے کا کھایا؟ اچھا جی 101 کی پرچی کٹے گی, 151 کی, یعنی جو کھایا ہے اس کی پرچی ہاتھ کے ہاتھ کٹواؤ. تو دعوت کہاں ہو گئی؟ اس سے بڑھیا تو کسی کیا ہے اچھے سے کیا ہے تاج پہ چلے جاتے, وہاں کھا کے نکلتے, بل کٹوا لیتے, اپنی مرضی کے کھاتے. بھائی اپنی مرضی کھلایا, پرچی بعد میں کٹوانی پڑتی ہے. تو یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے, یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہندوازم میں تھیں. اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں سارے ریورڈ ہیں. کنورٹ نہیں کہوں گا, ریورڈ اور کنورٹ میں فرق ہے. جو انگلش والے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے. ریورڈ کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے گھر واپسی, اور کنورٹ کے معنی ہوتے ہیں تبدیل کرنا, چینج کرنا. تو جو بندہ مسلمان بنا ہے وہ کنورٹ نہیں ہوا ہے, کنورٹ نہیں ہوا ہے, چینج نہیں کیا, بلکہ گھر واپسی کریے, ریورڈ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی, عیسائی, ہندو یا مسلمان بنا لیتے ہیں. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ ہندو سے, سکھ سے, عیسائی سے وہ مسلمان بنے تو اس کو کنورٹ نہ کہیں, اس کو ریورٹ کہیں کہ اس کی گھر واپسی ہو گئی. اصل تو تھا مسلمان ہی, اس کے ماں باپ نے اسے ہندو یا مسلمان بنا لیا تھا. یہ یاد رکھیں گے. بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بڑے وکیلوں کو میں نے ٹوکا, بھائی کنورٹ مت کہیں, ریورٹ کہیں. کنورٹ نہ کہیں, ریورٹ کہیں کہ بندہ کیا گھر واپس آ گیا ہے, اصل تو مسلمان ہی تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے وہاں ہیں یہ سب ہندوازم سے آئی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ہندوستان میں اسلام کیا ہے بہت بعد میں آیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ آئے, خاصی کامیابی نہیں ملی, یہاں کی آب و ہوا, یہاں کا ماحول ان کو کیا ہے شوٹ نہیں کیا, وہ چلے گئے. اس کے بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سن 92 ہجری میں وہ آئے اور انہوں نے خاصی کامیابی حاصل کری. 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے, محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا. نوجوانوں ذرا غور کرنا, آپ کیا ہے 17 سال کا نوجوان تھا اور اس نے کیا ہے سندھ کے پورے علاقے کو فتح کر لیا تھا. چھوٹا سا لشکر لے کر آیا تھا. آج ہمارے 17 سال کے نوجوان کیا ہیں عشق اور معاشقے میں لگے ہوئے ہیں. واٹس ایپ چیٹ پہ, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں, پتہ ہے اپنے آپ کو سلمان خان سمجھ رہے ہیں. انسٹاگرام پہ کیا ہے بدتمیزی والی ویڈیو بنا کے ڈال دی, وہ سمجھ رہے ہیں بھائی ہم بہت بڑے ہیرو بن گئے. یہ ہیرو نہیں ہے, زیرو ہیں. یہ ہیرو نہیں ہے, یہ زیرو ہیں. ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں, ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہیں, ہمارے ہیرو کیا ہیں ٹیپو سلطان ہیں, ہمارے ہیرو اورنگزیب ہیں, ہمارے ہیرو خالد بن ولید ہیں. یہ جتنے بھی ہیرو نظر آ رہے ہیں نا, سلمان, شاہ رخ, یہ کیا زیرو ہیں, ہیرو نہیں ہیں. یہ ہیرو نہیں ہے, یہ زیرو ہیں. اصلی ہمارے ہیرو کون ہیں؟ خالد بن ولید ہیں. ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں. 17 سال کی عمر کا نوجوان, اونلی 17 سال. آج ہمارے وہاں 17 سال کے نوجوان کو وضو کے فرض بھی یاد نہیں ہوتے, غسل کے فرض بھی یاد نہیں ہوں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. وہ 17 سال کا نوجوان ہندوستان کا جو بادشاہ تھا راجہ داہر, اور اس نے کیا کیا تھا, اس نے عرب کے قافلے کو لوٹ لیا تھا اور مسلم عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا. جب یہاں سے ان مسلم عورتوں نے خط لکھا اور یہ کہا کیا ہمارے بھائی, ہمارے مسلم نوجوان مر چکے ہیں, ان کی غیرت مر چکی ہے کہ ان کی بہنوں کو قید بنایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. تو جب یہ خط حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو حجاج بن یوسف نے ہندوستان کے نقشے میں خنجر گھونپ دیا اور یہ کہا اب اگلا حملہ کیا ہے, ہمارا حملہ ہندوستان پر ہوگا. اس کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو تیاریاں ہوئی, محمد بن قاسم میدان میں آئے. حالانکہ حجاج بن یوسف خود ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے, لیکن اس کے باوجود جہاں قوم کی بات آتی ہے اس کی حمیت, اس کی غیرت جاگ اٹھی. اس نے کیا ہے فوراً کیا ہے لشکر کو حکم دیا, اور محمد بن قاسم جو حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی ہیں سگے اور حجاج بن یوسف کے داماد بھی ہیں, اور انہوں نے کیا ہے ایک مختصر سا لشکر لیا, ہندوستان کے سندھ پر چڑھائی کر دی اور پورے علاقے کو فتح کر ڈالا.
اور ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ کیا ہے، سینکڑوں نہیں 1,00,000 سے زائد لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ. لیکن پھر کیا ہے، ایک سیاست کے نظر محمد بن قاسم کو پھانسی دے دی گئی. وہ ایک لمبا واقعہ، وہ میرا موضوع نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اسلام کی تعلیم یہاں رک گئی. اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں خواجہ معین الدین چشتی اور اس وقت کے بزرگان دین کے نتیجے میں کیا ہے، اسلامیت تیزی سے پھیلا. پھر تیزی سے پھیلا، بادشاہ بھی آئے، محمود غزنوی اور کئی سارے بادشاہ، دھیرے دھیرے پھر کیا بڑی تیزی میں اسلام پھیلا. اور یہاں لوگ کیا ہیں، ریورٹ ہوتے چلے گئے. ریورٹ ہوتے چلے گئے، کیا گھر واپسی کرتے رہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے لیکن کیا ان کے ماں باپ نے انہیں ہندو بنا لیا تھا. تو ریورٹ ہوتے چلے گئے. لیکن کیا وہ رسمیں، وہ شادی بیاہ کی رسمیں سب باقی رہیں. ایسا ہوتا نا، خاندانی چیزیں باقی رہتی ہیں. وہی جہیز کا لین دین. جہیز اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں تو لڑکیوں کو میراث میں حصہ دیں، پراپرٹی میں حصہ دیں. جہیز کا کوئی چلن نہیں ہے. آپ جہیز دے دیں لیکن اگر آپ نے میراث میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے. آپ کی پراپرٹی میں، آپ کے مال میں آپ کی بیٹی بھی شریک ہے اور آپ کا بیٹا بھی شریک ہے. بس یہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے سنگل ملتا ہے. اگر لڑکوں کے پاس کیا ہے 5-5 لاکھ روپے حصے میں آئیں گے تو لڑکیوں کو 2.5 لاکھ روپے حصے میں آئیں گے. یہ قرآن کا اصول ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ جہیز کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ ہندوازم سے آئی. یہ بارات کی رسم کہاں سے آئی؟ ہندوازم سے آئی. یہ کیا ہے، نیوتا کے لین دین کی رسم کہاں سے آئی؟ ہندوازم سے آئی. اسی طریقے سے منڈے کی رسم کہاں سے آئی؟ ہندوازم سے آئی. یہ لال خط کہاں سے آیا؟ ہندوازم سے آیا. یہ منگنی کہاں سے آئی؟ یہ سب ہندوازم سے آئی. یہ جتنی بھی رسمیں ہیں، منہ دکھائی، سلامی، یہ تمام کی بھات، یہ تمام کی تمام جو رسمیں ہیں یہ خالصتاً غیر اسلامی رسمیں ہیں جو ہندوازم سے آئی. لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے لیکن اپنی کیونکہ خاندانی چیزوں کو نہیں چھوڑا. اب لوگوں سے اگر آپ معلوم کریں یہ کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کسی سے معلوم کریں کہ بھائی یہ دولہے کی سلامی کیوں ہوتی ہے، یہ کیا ہے منڈا کیوں ہو رہا ہے، یہ لال خط کیوں لکھا جا رہا ہے، یا یہ اور بھی جو بے شمار رسمیں ہیں، سب یہی کہیں گے بھئی یہ بڑے بوڑھے ایسے کرتے ہوئے ہیں. کسی کے پاس کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ لوگ ریورٹ ہوتے چلے گئے لیکن خاندان کی جو چیزیں تھیں اس کو باقی رکھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ خوشی کا موقع ہوا، آپ غمی کے موقع پر آ جائیے. ہندوازم میں تیسرا تھا جس کو ہم تیجا بولتے ہیں، 13ویں تھی وہاں. تو اب کیونکہ کچھ تو تبدیل کرنا ہے، مسلمانوں نے کیا تیجا لے لیا، 10واں لے لیا. اور اپ ڈیٹ ورژن جو آیا اس کا 10ویں کا 20واں بھی آ گیا ہے. ابھی ان 5-7 سالوں میں اپ ڈیٹ ورژن آیا ہے، کیا ہے 20واں. پہلے ابھی آج سے 5-7-8 سال پہلے 20واں نہیں تھا مارکیٹ میں، لیکن ابھی کیا ہے اپ ڈیٹ ورژن آیا. جیسے موبائل اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں نا، پہلے 2G پھر 3G پھر 4G، کیا ہے اب کیا ہے اپ ڈیٹ ورژن آ گیا، 20واں بھی آ گیا مارکیٹ میں. تو یہ کیا ہے، یہ سارا ہندوازم سے آیا ہے. تیجا، 10واں، 40واں، برسی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا. یہ سارا اب ہوتا کیا ہے، کچھ تبدیلی کر جاتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں تیجے میں، کیا ہے وہ بھی کھانا وغیرہ بٹواتے ہیں اور اپنے مذہب کی کتابیں وغیرہ جو بھی وہ ہون ہون کرواتے ہیں. ہمارے وہاں کیا تیسرے دن قرآن پڑھا جائے گا. ہمارے وہاں کیا، ہمارے وہاں دیغ قرمے وہ کیا ہے سبزی وغیرہ کھلا دیتے ہیں. اور ہم کیونکہ نان ویجیٹیرین ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دیگ وغیرہ اتروا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اب کیا ہے، آپ اس کو دیکھیے غور سے سمجھیے. برتھ ڈے ہے آج، کیا ہے برتھ ڈے مسلمان بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے مسلمان بھی، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ عیسائی سے آیا اور ہندو بھی اس کو کرنے لگے. لیکن ہمارے وہاں برتھ ڈے کی نئی شکل آئی ہے، اپ ڈیٹ ورژن آیا برتھ ڈے کا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، برتھ ڈے والے دن یا شادی کے اینیورسری والے دن کیک نہیں کٹواتے ہیں بلکہ اس دن قرآن خوانی کرواتے ہیں. بھائی میرے بچے کا جنم دن ہے، آج میں معصوم بچوں کی دعوت کروں گا. آج بھائی بات تو وہی ہے، بھائی مقصد ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، مقصد ہے اس دن کو خوشی کے طور پر منانا. آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں، آپ جس بندے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس کے تو آپ کو غم منانا چاہیے، میرے بچے کی زندگی 1 سال کم ہو گیا. بھئی اگر آپ کے بیٹے کی زندگی 50 سال کی ہے تو 1 سال تو کم ہو گیا نا. خوشی کس بات کی ہے، آپ کی زندگی کا ایک پتا گر گیا، آپ کی زندگی کم ہو گئی. اور اب کیا ہے لوگوں نے کیا اس میں تبدیلی کری، وہ کیک کاٹتے ہیں آپ قورمہ کھلا دیتے ہیں. وہ کیا ہے وہ کیک کاٹتے ہیں اور ڈانس کر لیتے ہیں، آپ قرآن پڑھوا دیتے ہیں. بات تو ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس دن کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے. اب شادی کی اینیورسری پر وہ کیا ہے کیک کاٹتے ہیں. ہمارے وہاں کا نوجوان کیا کرتے ہیں، چلو جی آج کیا شادی کی اینیورسری ہے، آج قرآن خوانی کروائی جائے، آج کیا بچوں کی دعوت کر دی جائے، یا رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا جائے، یا چلو جو تھوڑا سا اور کیا ہے اپ ڈیٹ ورژن ہوتا ہے کہ چلو جی باہر چلنے جاؤ مسجد پہ، کیا ہے آج کریم چکن میں کچھ کھلا کے لائیں گے.
آج کیا ہے؟ شادی کی سالگرہ ہے، وہ کیا ہے؟ شادی کی سالگرہ پر لا کر گفٹ دے رہا ہے۔ بھیا یہی تو کیا ہے؟ بدعت ہے، یہی تو رسمیں ہیں، یہی تو ناجائز ہیں۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے برتھ ڈے کی نئی شکلیں ہمارے وہاں رائج ہو رہی ہیں، کیک نہیں کٹتا ہے لیکن اس دن قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس دن معصوم بچوں کی دعوت ہو رہی ہے، اس دن کیا رشتہ داروں کی دعوت ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم برتھ ڈے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے تو قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ بھائی پھر بھی ناجائز ہے، آپ اس دن کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس دن کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ تیجا، 40واں، 10واں یہ وہیں سے ہو کر آیا ہے۔ وایا کیا ہے؟ وایا ہندوازم مسلمان میں داخل ہوا ہے۔ اب نکاح پر آ جائیے۔ نکاح میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ایک مومن یہ تصور کرے کہ نکاح عبادت ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے، تو عبادت میں ڈھول تاشے ہونے چاہیے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، ڈھول تاشے بجا کر آتے ہیں، بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ آپ ڈی جے بجاتے ہیں، بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کر لیں پھر ڈی جے بجائیں گھر میں کہ بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ خوشی کی بات ہے، بھائی عبادت پر یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بڑے سے بڑے دیندار، حاجی، نمازی، جماعتی سب ایک ہی حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں، سب ننگے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دین کو رکھ دیتے ہیں طاق میں 2 دن کے لیے، اور سارے وہ کام ہوتے ہیں جو ہندوؤں کے وہاں ہوتے ہیں۔ ڈانس بھی ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، اور ناچ گانا بھی ہوتا ہے، آتش بازی بھی ہوتی ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اپنے اللہ کی، اپنے رسول کی، کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ارے نکاح تو بالکل سادہ تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ آج نکاح میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بیٹیاں کیوں نہیں خوش ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، جس میں سہولتیں ہوں، جس میں دشواریاں نہ ہوں، جس میں دقتیں نہ ہوں، جس میں خرچ کم ہو، وہ برکت والا نکاح ہے۔ آج مسلمان، یہ بات حقیقت ہے، مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ آج پیسے کے نشے میں ایسا چور ہو گیا ہے کہ وہ ڈی جے بھی بجوائے گا، وہ گانے بھی کروائے گا، وہ کیا ہے؟ اسٹینڈنگ کھانا کروائے گا، جانوروں والا کھانا۔ کیا ہے اسٹینڈنگ کھانا؟ اس کو اگر ہندی میں کنورٹ کریں تو کیا کہیں گے؟ جانوروں والا کھانا۔ انسان بھی ایسے کھاتے ہیں، ٹہل ٹہل کر مٹر گشتی کر کے، یہاں سے منہ مار لیا، وہاں سے منہ مار لیا، وہاں سے منہ مار لیا، کھایا تھوڑا سا پھینک دیا۔ یہ تو جانوروں والی صفت ہے، یہ انسان تھوڑی ہے۔ آپ شادی ہال میں جائیے، بارات گھر میں جائیے، کیا ہے؟ ٹہل ٹہل کے، اور ایسے لوٹا ماری ہو رہی ہے جیسے جانور کیا لڑتے ہیں آپس میں۔ اگر کباب ہے یا فرائی ہے تو وہاں تو ایسی لوٹا ماری ہوتی ہے کہ جیسے کبھی کھائے نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، یہ جانوروں والا کھانا ہے۔ ایسے کھانے میں شریک ہونا قطعاً نہیں شریک ہونا چاہیے، اور شعور مسلمانوں کو ہوش آنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی نبی کی سنتوں سے بغاوت کر رہے ہیں۔ چلو یہاں تک تو چل جائے گا کرسی میز پر، حالانکہ ہونا تو ہی چاہیے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑا سا آپ ہال لیں، بچھا کر دسترخوان پہ بٹھا کر اطمینان سے کھانا کھائیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن چلو اتنی سختی نہیں ہے، آپ کرسی اور میز پر کھانا کر دیں۔ لیکن یہ کیا، یہ نیا طریقہ آ گیا کہ جانوروں کی طرح ٹہل ٹہل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے لمبی لمبی داڑھی والے دیندار کیا ٹہل ٹہل کر دیکھتا ہوں کھانا کھا رہے ہیں، اور بڑے کچھ انہیں شعور ہی نہیں کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، عجیب سما ہوتا ہے، عجیب کھانے کی بربادی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ جو نکاح کے طریقے ہم نے رائج کر رکھے ہیں، جو طریقہ نکاح کا ہمارا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ ہم نے نکاح کی مجلسوں کو کیا ہے؟ غیر کی رسموں کو، غیر کے ہمارے وہاں نکاح کی جو مجلسیں ہیں یا جو نکاح ہیں وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں، زنا کو ختم کریں، بدکاری کو ختم کریں، تو خدا کی قسم آپ نکاح کو آسان کریں، مشکلیں پیدا نہ کریں، دشواریاں پیدا نہ کریں، دشواریاں پیدا نہ کریں، نکاح کو آسان کریں، جتنا آسان ہو سکے، جتنا سہولت ہو سکے، بالکل سادگی کے ساتھ نکاح منعقد کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر آدمی چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ سلامی توپ سے ہی کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر ہی پیش کرنا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ادھار لے کر، قرض لے کر، سود لے کر، مکان کو سیکیورٹی پر اٹھا کر، سود پہ پیسے لے کر، رشتہ داروں سے ادھار لے کر، اپنا پلاٹ بیچ کر، لیکن کیا شادی وہ ایسی کرے گا تاکہ یہاں محلے میں ہم کیا ہے 4 لوگ ہماری عزت کریں، بہت اچھا پروگرام کیا تھا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟
کیا مسلمانوں کی غیرت بالکل مر چکی ہے؟ آج حالات یہ ہیں کہ دنیا کے اندر بھکمری کے حالات ہیں، ہزاروں لوگ بھکمری کا، لاکھوں لوگ بھکمری کا شکار ہیں جنہیں ایک روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور آج ہم اپنے مال کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں، اپنے مال کو اس طرح برباد کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ڈیجوں پر اور ناچ گانوں پر اور فضول واہیات پر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ جب دین کی باری آتی ہے، نیک جگہوں پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو وہی بندہ کہتا ہے کہ جی کام نہیں ہے، وہی بندہ کہتا ہے کہ جی کاروبار نہیں ہے، وہی بندہ خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ لیکن جب بیاہ شادی کی باری آتی ہے اور ناچ گانے کی بات آتی ہے اور اس میں کیا ہے ڈی جے بجانے کی بات آتی ہے، تو اسی گھر سے کیا ہے ہزاروں روپے یوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ تو خدا را اللہ کے واسطے اپنے وہاں نکاح کی مجلسوں کو سادگی کے ساتھ منعقد کریں۔ اپنے وہاں یہ جو رسمیں ہم نے بنا لی ہیں، ہم نے جو نکاح کے معاملات کو بہت مشکل ترین بنا لیا ہے، سادگی کے ساتھ ہونا یہ چاہیے۔ آپ نے لڑکا دیکھا، انہوں نے لڑکی دیکھی، آپ نے پسند کر لیا، ٹھیک ہے، اب شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ یہ جو دنیا بھر کی رسمیں ہوتی ہیں، اب چوڑی پہنانے آ رہے ہیں، اب منگنی کرنے آ رہے ہیں، اب یہ کرنے آ رہے ہیں، آپ سادگی کے ساتھ چار لوگوں کے درمیان ہاں بھائی ٹھیک ہے کس ڈیٹ میں نکاح کریں گے۔ مسجد کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مجمع عام میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس منعقد ہو۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور لڑکی والوں کا کچھ خرچ نہیں ہونا چاہیے، شریعت میں لڑکی والوں کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نکاح ہو جائے گا، نکاح کے بعد لڑکے والا ہی چھوارا تقسیم کرے گا، لڑکے والا ہی قاضی کے نکاح کی فیس دے گا، لڑکے والا پھر اگلے دن ولیمہ کرے، لڑکے والا اگلے دن ولیمہ کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی اس کی حیثیت 200 لوگوں کی تھی، اس نے 800 لوگوں کو کھانا کیا، اس کی حیثیت 500 لوگوں کی تھی، اس نے 1000 لوگوں کو کھانا کیا۔ نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کریں، چند لوگوں کو کھانا کریں، لیکن خدا را اللہ کے واسطے کیا ہے لفافے قبول نہ کریں، بل بک لے کر باہر نہ بٹھائیں اسے کہ ہاں بھائی چل بھائی باہر بیٹھ جا اور کیا رسید کاٹتا رہے، ہاں بھائی کتنے کا کھانا کھایا؟ 500، چلو جی 500 لکھو، ان کے 200 لکھو۔ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ سن لو، یہ نیوتے کا لینا اور دینا کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، حرام کیا ہے؟ ناجائز بھی نہیں ہے، حرام ہے، سود ہے، سودی قرض ہے۔ کیسے سودی قرض ہے؟ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ شریف میں بات آ جائے گی۔ آپ کے وہاں شادی ہوتی ہے بیٹے کی یا بیٹے کی، میں نے آپ کے وہاں دعوت کھا لی، یا آپ نے چلے میرے وہاں دعوت کھا لی، آپ نے 200 روپے کا لفافہ دے دیا، یا آپ نے پرچی کٹوا لی 200 روپے کی۔ اب تو کیا اپ ڈیٹ ورژن آ گیا، پرچی کم کٹتی ہیں، جو لیٹسٹ اچھے علاقے ہیں وہاں تو کیا لفافے، باہر ہی بندہ کھڑا ہو جائے گا جو فنکشن کو رہا، تاکہ کوئی بھی بندہ بغیر لفافہ دیے باہر نہ جا سکے۔ گیٹ پہ 2-3 کیا ہے کھڑے ہوں گے پولیس والے، فوراً کیا لفافے فٹافٹ جیب میں رکھے جاتے ہیں، یوں مسافہ کر کے چپکے سے جیب میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں نام اچھا یہ پھر لسٹ اس کی بنتی ہے، بھائی کس کے وہاں سے کتنے کا لفافہ آیا۔ اب جب اس کے وہاں شادی ہوگی یا کوئی فنکشن ہوگا تو ہم دیکھیں اچھا بھائی 200 روپے آئے تھے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ 200 کے بدلے میں کتنے دیتے ہیں آپ؟ 400 دیتے ہیں نا کم سے کم۔ اور بالکل ہی کوئی مرا گرا ہوا 200 تو واپس کرنے پڑیں گے، نہیں تو آپ سماج کے بدترین انسان ہیں۔ اگر آپ نے اس کا نیوتا واپس نہیں کیا تو آپ کو کہیں نہ کہیں تانا مل جائے گا، دیکھیے یار ہمارا نیوتا تک واپس نہیں کیا اس نے، اور اگر برابر واپس کر دیا تو شاید عزت پہ تھوڑی ضرب آئے، اور اگر فالتو واپس نہیں کیا تو کیا ہے پھر تو عزت پہ زبان نہیں آنی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، تو یہی تو سود ہے، زیادتی بلا عوض، یہ تو سود ہے۔ آپ نے 200 دیے تھے، 400 کی امید رکھے بیٹھے ہیں، آپ نے 500 دیے تھے، 1000 کی امید لیے بیٹھے ہیں، یہی تو سود ہے۔ اس سے بڑھیا تو آپ ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہو، کم سے دوبارہ کیا ہے جو تھا ہاتھ کا نکی ہو جاتا۔ اب 2-4 سال کے بعد اس کے وہاں شادی ہوئی، 5 سال آپ مر گئے تو اللہ کے وہاں آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کو کوئی ہدیہ نہیں مانتا، اس کو باقاعدہ ہمارا نیوتا باقی بھائی، ہمارا کیا ہے پورا حساب جڑتا ہے کہ ہمارا کم سے کم 50,000 روپے نیوتا آ جائے گا، پورا اسٹیمیٹ تیار ہوتا ہے کہ 25,000 ہمارے بڑے 50,000 آ جائے گا۔ یہ تو سود ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، چاہے اس کو لکھ کر لیا جائے بغیر لکھے لیا جائے، بالکل قطعاً آپ کیا ہے لفافہ قبول نہ کریں، نہ لفافہ کسی کو دیں، کیونکہ اگر آپ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بندہ بھی غیرت مند ہے، وہ بھی آپ کو دے گا، نہ دیں نہ لیں۔ الحمدللہ میں اپنی بتاتا ہوں، ہم نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، ہم نے کئی نکاح کیے، مطلب بھائیوں کے بہنوں کے سب کے۔ ابھی 15 دن پہلے بہن کا نکاح ہوا ہے، کسی کو بتایا نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ ہو گیا، 10 دن کے اندر رشتہ ہوا، 10 دن کے اندر ہی نکاح ہو گیا، ادھر رشتہ طے ہوا 10 دن کے اندر نکاح ہو گیا، اور کوئی کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ بہن کے نکاح میں دعوت کس بات کی دینی، اصل تو ولیمے کی دعوت ہے۔ تو ہم نے کسی کا کوئی لفافہ قبول نہیں کیا کبھی بھی، کسی کا کوئی۔ بچوں کے آج کیا ہے عقیقہ لوگ کرتے ہیں، وہاں بھی کیا ہے وہاں بھی چلنے لگا، ارے بھائی عقیقہ سنت ہے، اور آپ وہاں بھی آپ نے پرچی لے کے بٹھا دیا، وہاں بھی لفافہ قبول کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا عقیقہ کرنے کا؟ آپ عقیقہ کریں 50 لوگ کھانا کھلائیں، لیکن یہ لفافے کیوں قبول کر رہے ہیں آپ؟ سختی کے ساتھ منع کر دیں۔
میں نے اپنی بیٹیوں کا عقیقہ کیا، اس وقت میں جعفر امام تھا، میرے دوست و احباب آئے، میں نے سختی کے ساتھ بنایا، میں نے بالکل قطعاً لفافہ نہیں چاہیے، قطعاً نہیں چاہیے. بہت اصرار کیا، مفتی صاحب ہم تو اپنی بھتیجی کو دے رہے ہیں. میں نے کہا نا پوری زندگی پڑھی کبھی بھی آپ دیں. یہ کیا آپ مطلب میں نے ایک سنت ادا کری، آپ میری سنت کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، میری عبادت کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی عقیقہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، آپ نے کھلا کر پیسے لے لیے اور پھر کیا اس بندے کو ڈبل دینے پڑیں گے؟ ڈبل دینے پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے. سود کیا ہوتا ہے؟ آپ 200 دے کر 250 لیں، 250 دے کر 300، 1 روپیہ بھی فالتو لیں گے تو سود ہے. اور ہمارے معاشرے میں فالتو لیا جاتا ہے. کچھ برادریاں تو ایسی ہیں ڈبل چلتا ہے، جو تیلی برادری وہاں تو ڈبل چلتا ہے، 1000 کے 2000 چلتے ہیں، سیدھا سیدھا 2000 کے 4000 چلتے ہیں. اگر 2000 کا نہیں ہوتا تو 4000 دینے پڑیں گے، نہیں تو بھیا برادری سے نکال دیا جائے گا. یہ چل رہا ہے برادری میں، بالکل میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. کبھی آپ سوچ رہے ہیں میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. تو یہ حرام ہے، اس کو ختم کریں. ایک حرام کام کو دیندار پڑھے لکھے سب کر رہے ہیں، اس کو خدا را اللہ کے واسطے یہ حرام مال نہ کھائیں، یہ حرام کام نہ کریں. اور ایک حرام ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی میں پھیل رہا ہے. خدا کے واسطے آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، سیکیورٹی پر مکان لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. خدا را اس سے بچ جاؤ. جس گھر میں سود داخل ہو جائے گا، جس قوم میں سود داخل ہو جائے گا، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہیلے طرح طرح تلاش کر رہے ہیں، سیکیورٹی پہ مکان لے لے کر کرائے پہ اٹھا رہے ہیں، اور مزے سے کیا ہے کرایہ کھا رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے. اولادیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، یا کیسا ہی حرام مال کھاتے ہیں، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اگر ہو سکتا ہے ان کی زندگی صحیح سے گزر جائے، لیکن ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. لوگ طرح طرح کی مجبوری تھی، فلانا تھا، ڈھمکا تھا، اس طریقے سے ایسا ماحول گندا کر دیا مسلم علاقوں کا کہ مسلم علاقوں میں رینٹڈ مکان آپ کو نہیں ملیں گے، کرائے پہ مکان نہیں ملیں گے. آپ ہندو علاقے میں چلے جائیں، سیکیورٹی جانتے ہی نہیں لوگ. ابھی آپ کو بتاؤں، کل ایک فون آیا میرے پاس میوب ریاض فیس 2 سے، اسی ٹاپک پر کچھ بات ہوئی، تو میں نے وہ سیکیورٹی جانتے نہیں، سیکیورٹی کا کوئی تذکرہ آ گیا. میں نے کہا بھائی ہمارے وہاں تو ماحول یہ ہو گیا کرائے پہ مکان ملنا مشکل ہے. کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارے وہاں تو سیکیورٹی کو جانتے نہیں. یعنی ہندو لوگ سیکیورٹی جانتے نہیں ہیں، وہ کرائے پہ مکان دے رہے ہیں. اور آج ہم مسلمان ہو کر جبکہ سراسر یہ صورتحال حرام ہے، اس کے باوجود سب سیکیورٹی پہ مکان لے رہے ہیں. اور پھر راستے میں کیا ہوتا ہے؟ مکان بک جاتا ہے. اور سیکیورٹی پہ لے کے 2 منزل کرائے پہ کیا ہے وہ پیسے کھا لیے، اور کیا ہے پھر اس کے بعد لاسٹ میں مکان ہی بکتا ہے. تو اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے یہ حرام کام انجام مت دو. ایک اس حرام کو روکیں، اپنے نکاحوں سے، اپنے عقیقوں سے لفافوں کا لین دین بالکل نہ دیں نہ لیں، نہ دیں اور نہ لیں، اس کو ختم کریں. اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے یہ سیکیورٹی کا مکان لینا اور دینا، جو لوگ دلوانے والے ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں، وہ بھی مجرم ہیں، مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، اور سود کے معاملے میں رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، کسی بھی اعتبار سے آپ اگر اس میں انوالو ہوں گے تو آپ بھی مجرم ہیں اللہ کی عدالت کے. آپ بھی کیا ہے اس میں برابر کے اس جرم میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا را اپنے نکاح کی مجلسوں کو آسان کریں، کم خرچ میں نکاح کریں، فضول خرچیوں سے بچیں. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.